فآواکم وأیدکم بنصری، اللہ کا تم پہ انعام ہوا، اللہ نے تمہاری مدد کی، اللہ نے تمہیں رہنے کے لیے جگہ دے دیا، ٹھکانہ دے دیا، وطن دے دیا، مملکت دے دی، سرزمین دے دی، یہ اللہ نے تم پہ انعام کیا، اللہ نے تمہیں قوتیں عطا کی۔ یہ وہی قوت ہے، یہ وہی عنایت ہے، یہ وہی طاقت ہے، یہ وہی اللہ کی نصرت ہے جس میں آج میں اور آپ سانسیں لے رہے ہیں، جی رہے ہیں۔ اندازہ نہیں، نہ احساس نہیں، کبھی اللہ نہ ہی کبھی ہمیں غلامی کا منہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری نسلوں کو بھی آزاد رکھے، اللہ اس وطن کو تا قیامت سلامت رکھے، اس کے دشمنوں کو اللہ نیست و نابود فرمائے، اللہ اس کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اللہ اس کے نظریات کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ میں پڑھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، حرم مکی میں ایک نوجوان عبادت کر رہا تھا، فجر کی نماز سے پہلے اذان ہوئی تو اس نے فجر کی 2 سنتیں ادا کی، تو بڑی لمبی سنتیں پڑھی۔ تو مدینہ یونیورسٹی کے استاد ہیں، ابھی زندہ ہیں، شیخ سعد ان کا نام ہے، وہ پاس بیٹھے تھے، انہوں نے نوجوان کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا، فجر کی 2 سنتیں ادا کر رہا ہے، تو بڑی لمبی سنتیں۔ کہا نماز سے جب فارغ ہوا نا تو اس کو مخاطب کیا، کہا بھائی آپ نے یہ سنتیں نہ صحیح ادا نہیں کی۔ کہا جی کیوں؟ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 سنتیں جو ہیں وہ بڑی مختصر سے پڑھی ہیں، پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھی ہے، دوسری میں سورہ اخلاص پڑھی ہے، بڑی مختصر یہ پڑھی ہیں، آپ اتنی لمبی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ درست نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا حضرت آپ کا فتویٰ درست ہے، آپ کا نظریہ درست ہے، آپ کی بات درست ہے، میں اسے تسلیم کرتا ہوں، لیکن جو میرے حالات ہے نا وہ آپ نہیں جانتے۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں جس ملک سے آیا ہوں نا وہاں ہم حاکم نہیں محکوم ہیں، وہاں ہم غلام ہیں، ہمیں سکون سے نماز ادا کرنے کی اجازت اور رخصت نہیں۔ گھروں میں چھپ کے بھی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں نا تو خطرہ ہوتا ہے، کہیں کوئی دیکھ نہ لے، کہیں کوئی خبر نہ مل جائے، کہیں بچوں کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ کوئی ظلم و زیادہ۔ ہمیں سکون سے نماز ادا کرنے کی بھی سہولت حاصل نہیں، اس وجہ سے جب سے حرم میں آئے ہیں یہاں اطمینان تو ہے نا، سکون تو ہے نا، جتنی مرضی لمبی چاہے نماز ادا کریں، کوئی پکڑنے والا نہیں پوچھنا۔ اس لیے میں نماز اتنی لمبی ادا کر رہا ہوں کہ ہم اپنے وطن میں سکون سے نماز ادا نہیں کر سکتے۔